نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حضرات سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دینی رہنمائی کی 8ویں مجلس شروع ہو رہی ہے، جس میں مختلف موضوعات پر آپ حضرات کے پیش کردہ سوالات کے جوابات عرض کیے جائیں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ ایک گھر میں 3 مرد ہیں، تو کیا ان کو جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے یا سنت ہے؟ اور ان میں کوئی بھی نماز پڑھانے والا نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ جماعت مطلقاً سنت ہے، واجب تو نہیں ہے لیکن سنت ہے. اس لیے جب گھر میں 3 افراد موجود ہیں تو بہتر یہی ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھیں. اور یہ جو بات لکھی گئی ہے کہ کوئی نماز پڑھانے والا ہی نہ ہو، تو جو آدمی خود نماز اپنی پڑھ سکتا ہے وہ پڑھا بھی سکتا ہے. تھوڑی ہمت کرے آدمی، اگر کوئی جھجک ہوگی تو 2-4 نمازیں پڑھانے کے بعد انشاءاللہ جھجک ختم ہو جائے گی. تو جماعت سے پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، کوشش یہی ہونی چاہیے. ایک سوال نماز تراویح سے متعلق ہے کہ اگر تراویح پڑھتے ہوئے ثنا پڑھنا بھول جائیں تو نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر ثنا نہیں پڑھی تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے، نماز درست ہو جاتی ہے. لیکن خواہ ثنا چھوڑنی نہیں چاہیے، اس کے پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ تراویح میں اتنی جلد بازی بالکل مناسب نہیں ہے کہ جو اذکار اور ایسے مستحبات ہیں ان کو چھوڑا جائے، بالکل مناسب نہیں ہے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آدھی آستین کے ساتھ نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اسی طرح کرتے کی مڑی ہوئی آستین کے ساتھ یا پیجامہ یا پینٹ وغیرہ نیچے سے موڑ کر نماز ہوگی یا نہیں؟ تو آدھی آستین اگر مرد کی ہے تو اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے. نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت ہوگی. اور اگر عورت کی آدھی آستین ہے اور اوپر سے دوپٹہ بھی اوڑھ نہیں رکھا ہے تو عورت کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ گھٹوں تک پورا ہاتھ ڈھکنا عورت کے لیے لازم اور ضروری ہے. البتہ اگر آدھی آستین کا کپڑا پہن رکھا ہے لیکن اوپر سے ڈبیز چادر اوڑھ لی اور اس طرح اوڑھی کہ پوری نماز میں یہ کھلی آستین کا حصہ ظاہر نہیں ہوا تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن کسی بھی مسلمان عورت کو ایسا مختصر لباس عام حالات میں ہرگز نہیں پہننا چاہیے. گھر کا ماحول اس طرح بنایا جائے کہ بچیاں ہوں یا بڑی عورتیں ہوں،
فل آستین کے کپڑے پہنے، کٹوں تک آستین ہونی چاہیے، اور عادت بچپن سے یہی بچیوں کی بھی ڈالنی چاہیے۔ نماز کا ہو جانا اوپر سے چادر اوڑھ کر کے الگ بات ہے، اور گھر کی مستورات کی معاشرت اور ان کا رہن سہن اور ان کی لباس اور پوشاک کا شرعی دائرے میں رہنا، یہ مستقل ایک حکم ہے جس کے اوپر ضرور توجہ دینی چاہیے۔ ایک سوال اسی میں یہ بھی ہے کہ کرتے کی آستین مڑی ہوئی ہے، جیسے کہ بسا اوقات لوگ وضو کر کے آتے ہیں، آستین مڑی ہوئی ہوتی ہے اور فوراً نیت باندھ لیتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی نماز میں مکروہ ہے۔ بہتر ہے کہ اچھی طرح آستین کھولیں اور پھر نیت باندھا کریں۔ اسی میں یہ سوال بھی ہے کہ پینٹ اور پیجامہ کی مہری جو ہے اوپر چڑھا کر کے نماز پڑھنا، تو یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مرد کے لیے ٹخنے کھول کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ نماز پڑھنے کیا ہر حالت میں اس کے ٹخنے کھلے رہنے چاہیے، نماز میں خاص طور پر۔ اب ٹخنے کھولنے کی اصل شکل تو یہ ہے کہ اتنی لمبی اور نیچی پینٹ یا پیجامہ سلوایا ہی نہ جائے، پہلے سے اس کا اہتمام ہو، اور اگر بالفرض اہتمام نہیں ہے تو اوپر نیفے سے اسے کھونسا جائے تاکہ یہ موڑنے کا معاملہ ہی نہ رہے۔ لیکن اگر صورتحال ایسی ہے کہ اوپر سے اسے کھوسا نہیں جا سکتا تو اب ٹخنے ڈھک کر کے پڑھیں گے تو مکروہ تحریمی ہے، اور اگر پائچہ موڑ کر کے پڑھیں گے تو مکروہ تحریمی تو نہیں ہے لیکن خلاف اولا ضرور ہے، اور مکروہ تحریمی سے بچنے کے لیے خلاف اولا کو اختیار یہاں پر کیا جائے گا تاکہ تحریمی کے ارتکاب سے آدمی بچے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہری موڑنا بالکل منع ہے اور اس طرح بالکل نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہی ہے کہ اگر اتنا لمبا پیجامہ ہے کہ بغیر موڑے ٹخنا کھل نہیں سکتا تو موڑ ہی کے نماز پڑھی جائے گی تاکہ کراہت تحریمی سے حفاظت رہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ وتر کی نماز کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں یہ بیٹھ کے پڑھنی افضل ہے یا کھڑے ہو کے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو یہ بیٹھ کر پڑھنی ثابت ہے۔ کئی روایتوں میں یہ مضمون ہے کہ آپ وتر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر نماز ادا فرماتے تھے، لیکن اس کی 2 توجیہات کی گئی۔ ایک توجیہ تو یہ کی گئی کہ یہ اخیر عمر کی روایت ہے، جب آپ کو ضعف لاحق ہو گیا اور لمبی تہجد کی نماز کے بعد کچھ تھکاوٹ ہو جاتی تھی، اس لیے آپ یہ 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ لہذا جو کوئی عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھے تو اس میں کوئی حرج ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ آپ اگر بیٹھ کے بھی نماز پڑھیں گے تو ثواب آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ملے گا۔ آپ کی تعظیم اور آپ کے احترام میں یہ حکم ہے۔
لیکن عام مسلمانوں کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ نفل نماز اگر بلا عذر بیٹھ کے پڑھیں گے تو کھڑے ہونے کے مقابلے میں آدھا ثواب ملتا ہے۔ لہذا جو حضرات استطاعت رکھتے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ وتر کے بعد اگر نماز پڑھیں تو کھڑے ہو کر ہی پڑھیں۔ ہاں کوئی عذر ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، ہمارے فتاوی میں یہی بات لکھی گئی ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے رنگون سے کہ کورونا بیماری سے نجات کی غرض سے قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے، کن نمازوں میں؟ تو ہمارے فقہا میں ایک بڑے فقیہ ہیں علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الاشباہ والنظائر، جو ہمارے مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے۔ اس کے اندر آپ نے ایک باب وباؤں سے متعلق قائم کیا ہے، جس میں وباؤں سے متعلق مسائل ذکر فرمائے ہیں، کچھ بحثیں ذکر فرمائی ہیں۔ انہی کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ کوئی وبائی مرض طاعون وغیرہ اگر پھیل جائے تو قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے، اور احناف کے ہاں قنوت نازلہ پڑھی جائے گی فجر کی نماز میں آخری رکعت میں رکوع سے اٹھ کر قومے کی حالت میں سجدے میں جانے سے پہلے قنوت پڑھی جائے، اور اس کے ساتھ وہ دعائیں بھی شامل کر لی جائیں جن میں امراض سے اور وباؤں سے پناہ مانگی گئی ہے، وہ دعائیں بھی اس کے اندر شامل کر لی جائے۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ ہمارے ہاں گھر میں جماعت ہو رہی ہے، لیکن عشاء کی نماز تکبیر کے بغیر ادا کر لی، پھر تراویح بھی پڑھ لی، تکبیر کا مطلب اقامت نہیں کہی گئی، تو ہماری عشاء اور تراویح کی نمازیں صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جواب ہے کہ سب صحیح ہو گئیں، لیکن آئندہ اہتمام کریں کہ اقامت کے ساتھ نماز پڑھی جائے جماعت والی، بلکہ تنہا نماز میں بھی اقامت کہہ لو تو بہتر ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ نماز سے باہر کی ایک چیز ہے، اس لیے نماز فی نفسی ہی درست ہو جاتی ہے، اور اقامت کہہ دیں تو اور بہتر رہتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ملازمین اپنی جائے ملازمت پر گھر سے دور ہیں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، ان کے گھر پر تو کچھ مالیت اور پیسہ ہے، لیکن فی الوقت ان کے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں، تو انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ مسافر کے درجے میں ہیں، انہیں زکوٰۃ بقدر ضرورت لینی درست ہے۔ زکوٰۃ ہی کے بارے میں ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ہم نے کسی کو روپیہ یا سونا بطور قرض دیا، لیکن ابھی تک وہ قرض ہمارے پاس واپس نہیں آیا، تو کیا اس روپے اور سونے کی زکوٰۃ ہم پر واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب یہ قرض واپس ملے گا تو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے اور بقیہ گزشتہ سالوں کی بھی زکوٰۃ دیں گے، جبکہ اس قرض کا ملنا یقینی ہو۔ ایک بڑا اہم سوال آج کل کھڑا ہو گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کارخانے فیکٹریاں بند ہیں اور ملازم آ نہیں رہے، تو ان کی تنخواہ کا کیا مسئلہ ہے؟
ملازمین بھی پریشان ہیں، مالکین بھی پریشان ہیں۔ تو ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اس طرح کے ماحول میں کیا ایسے ملازمین کی تنخواہ زکوٰۃ کے فنڈ سے ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور ضروری سوال ہے۔ تو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے، اور عرفی اعتبار سے جب تک یہ ملازم آپ کے یہاں ملازمت پر برقرار ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ جتنے دن وہ نہیں آ پا رہے یہ زمانہ ان کی چھٹی کا زمانہ ہے، جیسے کہ کسی کو گرمی کی چھٹی دی جاتی ہے، کسی ملازم کو سردی کی چھٹی دی جاتی ہے، اور اس درمیان میں اس کی تنخواہ کاٹی نہیں جاتی، اسی طرح یہ بھی ایک چھٹی چل رہی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ ایک طرح کی جبری چھٹی ہو گئی۔ لہذا اس درمیان میں جب تک ان کا آپ کے ساتھ ملازمت کا معاملہ برقرار ہے تو بطور تنخواہ کے آپ زکوٰۃ کی رقم ان کو نہیں دے سکتے، کیونکہ زکوٰۃ تنخواہ میں دینی جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک شکل ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان ملازمین میں سے جو لوگ مستحق زکوٰۃ ہیں، کمزور ان کی حالت ہے معاشی اعتبار سے، ان کو آپ فی الوقت تنخواہ نہ دے کر زکوٰۃ کی رقم سے ان کی مدد کریں، لیکن ان کی تنخواہ آپ پر ادھار رہے گی۔ جب حالات درست ہو جائیں گے تو آپ بالاقساط قسطوں میں تھوڑا تھوڑا حصہ مقرر کر کے ان کی تنخواہ ادا کیجیے گا۔ لیکن تنخواہ کے علاوہ فوری طور پر اگر آپ انہیں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو بطور تنخواہ نہیں بلکہ بطور تعاون ان کی مدد ہو سکتی ہے، مگر ان کی تنخواہ اپنی جگہ پر رہے گی۔ آپ کو جب موقع ہو ان کے ساتھ معاملات کو طے کر کے بعد میں ان کی ادائیگی کی فکر ہونی چاہیے۔ ایک سوال صدقۃ الفطر کے بارے میں ہے کہ صدقۃ الفطر کتنا نکالا جائے گا؟ کیا 10-12 گھر والے مل کر فطرے کی رقم اکٹھا کریں اور راشن لے کر غریبوں کو تقسیم کر سکتے ہیں؟ فطرے کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر گیہوں کے ذریعے سے یا گیہوں کے آٹے کے ذریعے سے نکالا جائے تو تقریباً 1.25 کلو کا حساب ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں مراد آباد میں مدرسہ شاہی کی طرف سے گیہوں اور آٹے کا حساب جو لگایا گیا احتیاطاً وہ 50 روپے فی صدقۃ الفطر کا ہے۔ یہ کم سے کم ہے، اور اگر کسی اور شہر میں قیمت کم و بیش ہو تو وہاں یہ مقدار کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ مراد آباد میں 50 روپے ہے تو ساری دنیا میں 50 ہی روپے ہو۔ ہر جگہ کے علماء اور ذمہ داران جو اعلان کریں اس کی پابندی کی جائے، اس کا لحاظ رکھا جائے۔ علاوہ ازیں
یہ تو ہے کم سے کم معاملہ. اگر کھجور سے، جو سے، کشمش سے صدقۃ الفطر کا حساب لگایا جائے تو تقریباً 3.5 کلو کا حساب لگے گا. فرض کیجئے اگر کھجور 200 روپے کلو ہے تو ایک صدقہ فطر کھجور کے حساب سے 700 روپے کا بیٹھے گا، 3.5 کلو کے. ایسے ہی کشمش یا جو وغیرہ کا جو بھاؤ ہو جوڑ لیا جائے. اور جو حضرات استطاعت رکھتے ہیں اور اللہ نے ان کو وسعت دی ہے، ان کو چاہیے کہ گیہوں والے کا حساب لگانے کے بجائے وہ جو سے، کشمش سے یا یہ کہ کھجور سے اس کا حساب لگائیں. اور بہتر یہ ہے کہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک فقیر کو دی جائے، وہ کئی کو بانٹ کر کے وہ نہ دی جائے. مثلا 50 روپے ایسا نہ کریں کہ 10 روپے 5 کو بانٹ دیں، بلکہ 50 روپے ایک فقیر کو دیں تو بہتر ہے. لیکن اگر تقسیم کر دیا الگ الگ پھر بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. آپ نے جو راشن کی بات لکھی ہے ادا تو ہو جائے گا، لیکن ایک آدمی کو کم سے کم اتنا دینا چاہیے جو صدقہ فطر کی ایک مقدار کے برابر ہو. ایک صاحب نے اور پوچھا ہے زکوٰۃ کا مسئلہ کہ میرا پولٹری فارم کا کاروبار ہے، مرغی فارم، اور جن کے لیے میرے پاس 5000 کلو فیڈ میٹیریل یعنی مرغیوں کو کھلانے والی غذا ہے، اور تقریباً 20 دن کا مرغا بھی ہے. تو کیا مرغیوں کی غذا اور مرغی دونوں پر زکوٰۃ واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غذا اگر آپ نے اپنے مرغی فارم کی مرغیوں کو کھلانے کے لیے جمع کر کے رکھی ہے، غذا بیچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ انہی مرغیوں کو کھلانے کے لیے جو آپ اپنے مرغی فارم میں جن کو پالتے ہیں، تو اس غذا پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ہاں، مرغیوں کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی. جس دن آپ حساب لگائیں اس دن اندازہ کر لیں کہ کتنے مرغیوں کی کتنی قیمت ہے اور اس کو زکوٰۃ میں جوڑ لیں. اور اگر آپ یہ فیڈ میٹیریل بھی فروخت کرتے ہیں دوسروں کو تو جس حد تک فروخت کرتے ہیں اتنی حد تک وہ مال تجارت میں شمار ہوگا اور اس کی قیمت بھی لگے گی. ایک اور سوال ہے جو کثرت سے پیش آتا ہے زکوٰۃ ہی کے بارے میں کہ زید نے خالد کو زکوٰۃ کی ایک رقم یہ کہہ کر دی کہ کسی مستحق شخص پر خرچ کر دی جائے. خالد نے اپنی جیب سے اپنی رقم زید کی رقم کے بقدر مستحق کو دے دی، تو کیا اس عمل سے زید کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جی ہاں، ادا ہو جائے گی، کیونکہ مالیت اصل ہے. روپیے پیسے بدلنے سے مالیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. روزے کے بارے میں ایک سوال ہے کہ روزے کی حالت میں وکس سونگھنے سے روزہ فاسد تو نہیں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ فاسد نہیں ہوگا اور روزہ برقرار رہے گا. البتہ ناک کے زیادہ اندر وکس نہ لگایا جائے باقاعدہ جو لگایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بہت امکان ہے کہ سانس کے ساتھ وکس کے اجزاء نہ چلے جائیں. خالی سونگھنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن زیادہ مقدار میں لگائیں اور اس کا امکان پیدا ہو جائے کہ اصل وکس ہی اندر چلا جائے گا تو پھر روزے کی فساد کی بات ہوگی. معاشرتی معاملات میں
ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہم اگر کسی سے گفتگو کر رہے ہیں ٹیلی فون پر تو کیا اس کی اجازت کے بغیر وہ گفتگو اپنے موبائل میں ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ تو اس میں ذرا تفصیل ہے۔ ایک تو گفتگو ایسی ہے جو عام قسم کی ہے اور جس کو محفوظ رکھنے میں کسی کو کوئی اشکال نہ ہو، بعد میں اگر پتہ بھی چل جائے اس بات کرنے والے کو تو وہ بھی اسے برا نہ سمجھے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی مفتی صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھا، عام قسم کا مسئلہ تھا جو وہ سب کو بتا دے، آپ کو بھی بتا دیا، تو اسے آپ ریکارڈ کر کے رکھ لیں اس مسئلے کو، تو اس پر مفتی صاحب کو بھی کوئی اشکال نہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ذاتی گفتگو ہے یا ایسی گفتگو ہے جس کا تعلق کسی اختلافی اور نزاعی معاملے سے، تو اس طرح کی گفتگو کو ٹیپ کرنا بغیر اجازت کے یہ خیانت میں داخل ہو جائے گا، اس لیے کہ ٹیپ کرنے کے بعد اس کا بہت امکان ہے کہ وہ دوسری جگہ منتقل کر دی جائے، جس سے فتنے اور فساد میں اور اضافہ ہو جائے، اور ایسا بکثرت ہوتا رہتا ہے کہ لوگ اجازت کے بغیر کسی کی بھی گفتگو جو اس نے بے تکلفی میں کی ہے، اپنائیت میں کی ہے، اپنا رازدار سمجھتے ہوئے کی ہے، وہ سوشل میڈیا پر وائرل کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک آگ بھڑک جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی خیانت کی بات ہے، بہت بڑی فتنہ انگیزی کا معاملہ ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان المجالس بالامانہ، مجالس کی بھی امانت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی تم سے گفتگو کرے اور گفتگو کرنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھے تو سمجھ لو کہ وہ گفتگو رازدارانہ کرنا چاہتا ہے، اس بات کو کسی دوسرے سے اس کی اجازت کے بغیر نقل کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اس لیے ایسی باتوں سے ہر مسلمان کو بہرحال بچنا چاہیے۔ کسی بھی فتنے کی اشاعت میں پھیلانے میں کسی بھی مسلمان کو ہرگز حصہ نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں تازندگی دین پر استقامت عطا فرمائے، شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔